ابن خدا پیار کرے۔ اس کلیسیا کو، اس سنگت کو، اس لوگوں کو وہ کہتا میں نہیں چھوڑنا چاہتا جن سے خدا پیار کرتا ہے۔ تو ایک بند میں گاؤں گا اسی کے تعلق سے، یہ ذرا سنیں آپ سب، گانے کی کوشش کریں۔ جنوں یسو حکم نہیں دیتا او نہ کرے منادی، سب گانے۔ جنوں یسو حکم نہیں دیتا او نہ کرے منادی، پر چنگا نہیں جے تاں تاں کرنا روحاں دی بربادی۔ لوکو چنگا نہیں جے تاں تاں کرنا روحاں دی بربادی۔ انجیل نو پاسے رکھ دے وے اور نواں کم کار کرے۔ انجیل نو پاسے رکھ سکیں دے کوئی اور نواں کم کار کرے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے جس کو یسو نے حکم نہیں دیا وہ منادی نہ کرے۔ ہمیں لوگوں ٹھگن کی کوئی لوڑ نہیں۔ لوگ یہ بات کے پیچھے چپکے ہوئے ہیں، چمڑے ہوئے ہیں، ہمیں پیسے مل جائے، ہمیں فلانی جگہ سے پیسہ مل جائے، ہم یہ کام کریں گے اپنے جسمانی کاموں کے لیے نہ کہ روحانی کاموں کے لیے۔ ہمیں چاہیے تو یہ نہ کہ ہم غریب غربا کی مدد کریں۔ یسوع مسیح نے کہا غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے لیکن میں تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ تو شاعر کہہ رہا جنوں یسوع حکم نہیں دیتا او نہ، کئی حکم تو بغیر ہی لگے پھرتے۔ چلو یہ بائبل صاحب کوئی تو لوگ میری عزت کریں گے نا، یہ بائبل کی لوگ عزت کرتے ہیں، اس کی نہیں کوئی عزت کرتے، کیونکہ لوگ یسوع کو ٹھگتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا جنوں یسوع حکم نہیں دیتا او نہ کرے منادی، پر چنگا نہیں جے تھاں تھاں کرنا روحوں کی بربادی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو کلام نہیں سنایا جا رہا، یہ تو خود کلام سے ناواقف ہیں، خود انہوں نے توبہ نہیں کی، خود سارے کام کرتے ہیں، شراب پیتے، سگریٹ پیتے اور تمام قسم کی برائیاں ان میں ہیں، لیکن خدا سے تو دور ہیں۔ انجیل پکڑ کر لوگوں کو کلام سنانے ہیں۔ تو لکھا ہے انجیل نو پاسے رکھ دے وے کوئی اور نواں اور کو کام کر لے۔ بھائی یہ ضروری نہیں تو بائبل ہی پڑھے، یہی نہیں کہ تو خدا کے لوگوں کے پاس جائے، بلکہ تو انجیل کو پاسے رکھ کے منڈی چلا جائے گا، وہاں پر سبزی ڈھو یا کوئی اور کام کر لے یا کارپوریشن میں لگ جا۔ کیا محنت بھی شکت ہے اور بھی بہت زیادہ، لیکن آپ کو یہی نہیں کہ آپ بائبل ہی سنائیں، کیونکہ آپ کو تو بائبل پڑھنی آتی تو ہے لیکن آپ کی عملی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ اس کے پڑھنے سے؟ تو ہمیں یہ آگے لکھا ہے بڑے روحانی، یہ ذرا غور سے سنیں، بڑے روحانی بندے ہوئے کہ گلی سلیباں پائیں، کئیوں نے دکھاوے کے لیے سامنے سلیب لٹکائی ہوتی ہے کہ میں بشپ ہوں، میں پوپ ہوں، میں پاسٹر ہوں۔ بھئی سلیب لٹکانے سے کیا آپ کو کچھ شفا یا آپ کو کچھ مل جائے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے بڑے روحانی بندے ہوئے کہ گلی سلیباں پائیاں، ہاتھ وچ بائبل چوگے پا کے زارا کرن برائیاں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں بائبل چوگا پہنا، سلیب ڈالی ہوئی ہے، لیکن زارا برائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ خدا کے لوگوں کے کام نہیں ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، سزا دے گا، سزا وقت آنے والا ہے کہ سزا دی جائے گی۔ تو عزیز بہن بھائیو، شاعر کہتا ہے میں اس بندے دا قائل ہاں جدا آپ یسوع اقرار کرے، جس کا خدا اقرار کرے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے بیٹیاں ہیں کہ ان کی سنو۔ تو یہاں پر یہی بات خدا کے کلام میں ہم نے پڑھی ہے نا کہ پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ تو ابھی یہ روح کو نکالا، نہ کہ اس بیٹی کو جس میں بدرو تھی، انہوں نے ماریا کٹیا، انہوں کوئی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس بدرو کو اس نے حکم دیا اس میں سے نکل جا، اور بدرو اسی وقت نکل گئی۔ کس نے حکم کیا؟ یسوع نے۔ یسوع کے نام سے پولس نے کہا میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا، اور بدرو نکل گئی۔ اور ایسے ہوا کہ جب ان کی روزی گھس گئی نا
یہ جو اس لونڈی کے وسیلہ سے، اس لڑکی کے وسیلہ سے، اس بیٹی کے وسیلہ سے کمائی کرتے تھے، نجائز دھوکے سے، فریب سے ایسا کام چل رہا ہے۔ لوگ اپنے صرف گھر گھرانے کو پالنا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کلیسیا کا کیا ہونا چاہیے، کلیسیا کو میں کس طرح ان کو کلام سنانا ہے، کس طرح ان کو کہنا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے۔ یہ تو کلام ہوتا ہی نہیں۔ جب میں نے خود نہیں توبہ کی تو میں دوسرے کو کیوں کہوں گا کہ توبہ کر لو؟ تو ہمارا خدا اس بات سے خوش ہے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کو سیدھی پر لے کر، راہ پر لے کر جائیں اور ان کو تعلیم دیں کہ تمہیں یہ تعلیم ہے، تمہیں یہ کلام سناتا ہوں، بپتسمہ لو، توبہ کرو اور خداوند کے لوگوں میں شریک ہو جاؤ۔ کل بھائی بتا رہا تھا پطرس نے جب اس نے توبہ کی ہوئی تھی، بپتسمہ لیا تھا، یسوع مسیح کا پیروکار تھا، شاگرد تھا، اس کا حواری تھا، تو جب ان کو روح القدس کا مسا ہوا، روح القدس سے مبعور ہو گئے، یہ روح القدس سے بھر گئے، تو پھر ایسا ہوا کہ یہ شخص جو لوگوں سے ڈرتا تھا، انکار کرتا تھا، جب روح القدس سے بھر گیا تو سر عام منادی کر رہا تھا، اور لوگ اس کلام میں لکھا ہے کہ 300 لوگ اس کے کلام کے سننے سے انہوں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا اور مسیح کی جماعت میں شریک ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کلام سنا پطرس کا، تو وہ لوگ یسوع مسیح کے اس کلیسیا میں ان لوگوں میں شریک ہو گئے۔ تو کلام خدا میں لکھا جب اس میں سے بدرون نکل گئی، اب یہ بہن اپنے گھر چلی گئی، اور جڑے کمائی کھاندے سن وہ انہوں نے پیچھے پڑ گئے، پلوس اور سلاس کے پیچھے پڑ گئے، ان کو قید میں ڈال دیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو بیعت لگوائے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، 24 آیت، اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور اس کے پاؤں کانٹ میں ٹھونک دیے۔ کہاں ٹھونک دیے؟ پلوس اور سلاس کے پاؤں کانٹ میں ٹھونک دیے، جیل میں ڈال دیا، جہاں وہ ہل نہیں سکتے تھے، جہاں جس کے پاؤں ہی باندھ دیے جائیں وہ کیا ہل سکتا ہے۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے، یہ آدھی رات کے قریب پلوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے، اور قیدی کیا تھے؟ سن رہے تھے۔ جو قیدی تھے نا وہاں پر، جو اپنی سزا کے حقدار تھے، جن کو سزا دی گئی تھی، جو قید میں تھے، وہ تو حقدار تھے، لیکن پلوس اور سلاس تھے بے گناہ تھے، ان کے اندر گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو اچھا کیا، اس بہن کو شفا بخشی جس میں بدرو تھی، جو نجائز پیسہ کماتی اور کھانے والے اور تھے۔ تو اسی طرح کلام خدا میں لکھا ہے، جو مقدس پطرس رسول تھا اس کو بھی جیل میں دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں رسولوں کے اعمال اس کے 11ویں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا کہ جب پطرس جیل میں تھا تو جیل میں اس کو زنجیروں سے بندھا تھا۔ غور سے سنیں ذرا، اس کو کیا، یہاں ان کے پاؤں کانٹ میں ٹھوکے ہوئے ہیں اور پطرس کے ساری بیڑیاں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ صبح جب دن چڑھنا تھا تو اس کو قتل کیا جانا تھا، مار ڈالنا تھا، کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم تھا کہ جس طرح تم نے یعقوب کو مارا ہے اسی طرح پطرس کو بھی قتل کر دو، کیونکہ یہ مسیحیت کا وہ کلام لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں میں یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک۔ جس طرح یسوع مسیح نے بھی یہی منادی کی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، یوحنا نے بھی یہی منادی کی اور رسولوں نے بھی یہی منادی کی۔ تو ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ بیڑیوں کو، جیلوں کے تالے توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے جب پطرس جیل میں تھا، بیڑیوں سے بندھا ہوا، جکڑا ہوا تھا، تو خدا نے آسمان سے فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے کیا کیا؟ سارے تالے جیل کے توڑ دیے اور پطرس کی پسلی پر ہاتھ مارا، اور نے کہا اٹھو بھائی تو سوتا ہے، یہ نہیں تجھے پتا تیرے ساتھ صبح کیا ہونے کو ہے۔ اب وہ کہہ رہا میں تو رویا دیکھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ حقیقت میں فرشتہ آ گیا۔ جب وہ گیٹ سے باہر اس کو لے کر آیا نا، فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، پھر اسے پتہ چلا تو یہ تو فرشتہ خدا نے بھیج کر مجھے قید سے رہا کر دیا۔ کیسی قدرت ہے کہ خدا ہماری خاطر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے لوگوں کے پاس،
जाओ उनकी बीमारी से उनको रहाई दो, जाओ उनको छुटकारा दो,